السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے سیکنڈ ایئر کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہے کڈنی ایز آسمو ریگولیٹری آرگن۔ اس میں جو ہے ہم نے پڑھنا ہے کہ جو ہماری یورین فارمیشن ہے اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ یورین فارمیشن کہاں پہ ہوتی ہے ہماری کڈنی میں۔ وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ واٹر کی پریزنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب جتنا ہماری باڈی میں واٹر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ یورین جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر واٹر کی کمی ہے تو اس سے کنسنٹریٹڈ یورین فارمیشن ہوگی۔ اب یہ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے کس کا؟ کڈنی کا۔ کڈنی جو ہے ہماری پوری باڈی میں ایک آسمو ریگولیٹری آرگن کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے۔ آسمو ریگولیٹری آرگن مینز جیسے کہ نام ہے کہ آسمو ریگولیٹری واٹر آسموسس اس کی ریگولیشن کے لیے یہ امپورٹنٹ آرگن ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کا ایک اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے نائٹروجنس سبسٹانسز یا ویسٹ کہہ لیں ان کی ایکسکریشن کرنا۔ اب کڈنی کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ بہت اس فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہیں کڈنی کے۔ ان میں سے آج ہم پڑھیں گے کڈنی کی پرابلمز، کڈنی سٹونز اور اس کی کیورز۔ جو کڈنی سٹونز ہیں یہ اب اس بک میں آپ کو بتایا گیا کہ نہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ کڈنی کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اس میں جو سب سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ ہے کڈنی سٹون کا۔ کڈنی سٹونز جو ہے ایک بہت ہی کامن ڈیزیز ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کا سنا ہوگا کہ ان کی کڈنی میں سٹونز ہوتے ہیں۔ اب یہ سٹونز ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ اب جو سٹونی میٹیریلز ہماری کڈنی میں ہے یہ کیا کرے گا؟ ظاہری سی بات ہے، ہماری کڈنی ہے، اس کے بعد پیلوس ہے، یوریٹر ہے، بلیڈر ہے، یوریتھرا ہے۔ اس میں اگر کڈنی میں سٹونز ہوں گے کیا ہوگا؟ یورین کی obstruction ہوگی۔ جب یورینری obstruction ہوگی تو ہمارے کیا ہو جائے گا؟ یورینری obstruction کی وجہ سے ہماری باڈی ڈسٹرب ہوگی۔ اب یورینری obstruction کی وجہ سے، اور اگر یہی obstruction کڈنی کے اندر جب سٹون آ کے رہ جاتے ہیں تو یہی جب وہ obstruction کی وجہ سے کچھ انفیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور یہی سٹونز کمپلیکیٹ ہو کے انفیکشن بن جاتے ہیں۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیمیکل نیچر ہوتی ہے۔ اب ہماری باڈی میں نا ڈفرینٹ ٹائپس آف سٹونز ہیں جیسے کہ ہائپر کیلسیمیا اور سرکولیٹنگ کیلشیم ان بلڈ ہے۔ اور ہائپر کیلسیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہائپر مینز کہ زیادہ، کیلسیمیا مینز کہ کیلشیم، جب ہماری باڈی میں کیلشیم کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ سٹون جو ہوتے ہیں اس میں جو مین رول ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کیلشیم کا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ ڈیفرنٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے ہماری باڈی میں، آپ نے یہ پڑھا ہوگا۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ کیلشیم کی میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب وہ ڈسٹرب ہوگا ڈفرینٹ ڈیزیزز میں تو اس کی وجہ سے کیلشیم زیادہ ہوگا، کیلشیم زیادہ ہوگا تو ہائپر کیلسیمیا ہوگا، ہائپر کیلسیمیا ہوگا تو کڈنی کے سٹون فارمیشن ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہائپر آکزیلیوریا۔ ہائپر آکزیلیوریا میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر آکزیلیٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب آکزیلیٹ ہماری باڈی میں آتا کہاں سے ہے؟ یہ آکزیلیٹ کی جو ہے مین کمپوننٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ویجیٹیبلز میں، ٹومیٹوز میں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی میں آکزیلیٹ کا لیول بڑھ جائے گا۔ جب آکزیلیٹ کا لیول بڑھتا ہے تو وہ کیا فارمیشن ہوگی؟ کیلشیم اور آکزیلیٹ مل کے کیلشیم آکزیلیٹ سٹونز بنا دیں گے۔ اب جو آکزیلیٹ ہے ہائپر آکزیلیوریا کا کاز بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں کڈنی سٹون فارمیشن ہوتے ہیں جن کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم آکزیلیٹ۔ اب جو نیکسٹ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ڈفرینٹ سٹونز ہوتے ہیں، میں فاسفیٹ کے ہوتے ہیں، آکزیلیٹس کے ہوتے ہیں، لیکن کون سے ہیں جن کی سب سے زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے؟ وہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ کے سٹونز۔ کیلشیم آکزیلیٹ کے سٹونز آلموسٹ کتنے % ہوتے ہیں ہماری باڈی میں؟ 70% ہوتے ہیں۔ اب سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کیلشیم فاسفیٹ کے سٹونز۔ جب کیلشیم فاسفیٹ کے ساتھ ملے گا تو تب یہ ایک اور سٹون فارمیشن ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے اور یورک ایسڈ کے ساتھ بھی، اور یورک ایسڈ بھی یہ سٹونز بناتے ہیں۔ تو یورک ایسڈ والے جو ہیں وہ 10% ہوتے ہیں اور کیلشیم فاسفیٹ والے جو ہیں وہ 15% ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سالٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری یورینری obstruction کرتے ہیں۔ جب یہ obstruction ہوتی ہے تو باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب نیکسٹ یہ اکومولیٹ ہو جائیں گے ہماری باڈی میں تو یورین کا فلو ڈسٹرب ہوگا۔
اب جو میں ایک اور یہاں پہ آپ کی بک میں ایک ڈائیگرام ہے جس کے مطابق آپ کی جو سٹونز ہیں وہ کیلشیم فاسفیٹ کے سٹونز وہ موسٹلی ٹریپ ہوتے ہیں پیلوس کے ایریا میں. تو یہ تھی کڈنی پرابلم میں پہلی کڈنی کی ڈیزیز جو کہ ہے کڈنی سٹونز. امید ہے آپ کو بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا. مجھے لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.